In today's topic, we have to discuss about drug distribution. آج کی کلاس میں ہم جانیں گے ڈرگ ڈسٹریبیوشن کے متعلق. ہم نے فارماکوکائنیٹکس میں آلریڈی ڈسکس کیا ڈرگ ایبزارپشن. آج ڈرگ ڈسٹریبیوشن اینڈ in next classes we shall be discussing about drug metabolism and excretion. So let's come to the definition of drug distribution. It refers to the extent of localization of drug after absorption. Example, confined to plasma, whole extracellular fluid. Both intracellular fluid and extracellular fluid are to specific areas such as brain or placenta. تو ڈرگ ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم کوئی لیکوڈ ڈوزیج فارم لے لیں تو آفٹر ڈیزولوشن دے ایبزورب اینڈ دین دے ریچ ٹو دیئر ٹارگیٹ سائٹ آف ایکشن. اگر کوئی سالڈ ڈوزیج فارم ہے جیسا کہ ٹیبلٹ کی مثال ہم لے لیں تو آفٹر ایڈمنسٹریشن they should be disintegrated and then there should be dissolution, and after absorption they should be distributed to various sites of the body and they should act on their receptor. So drug distribution کا مطلب یہی ہے کہ ڈرگ ایبزورب ہونے کے بعد وہ اپنے اسپیسیفک سائٹ پہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو ڈسٹریبیوشن ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو میکسیمم کوانٹٹی میں ہو. تو ڈرگ ڈسٹریبیوشن میں بیسیکلی لوکلائزیشن آف ڈرگ ہوتی ہے. تو یہ لوکلائزیشن پلازما میں بھی ہوتی ہے، ایکسٹرا سیلولر اور انٹرا سیلولر فلوئڈ میں بھی ہوتی ہے، اور یہ برین اور پلیسنٹا میں بھی ہوتی ہے. سو نیکسٹ از فیکٹر افیکٹنگ ڈسٹریبیوشن. وہ کون سے عوامل ہے جس سے ڈرگ ڈسٹریبیوشن افیکٹ ہوتی ہے؟ تو فرسٹ ون از فزیکل اینڈ کیمیکل کریکٹرسٹکس آف ڈرگ. تو اس میں سب سے پہلا ڈرگ کی فزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز ہے. تو فزیکل اور کیمیکل پراپرٹیز کی وجہ سے بھی ڈرگ ڈسٹریبیوشن افیکٹ ہوتی ہے. نیکسٹ از molecular weight. High molecular weight drugs such as dextran is largely confined to plasma. جتنے بھی higher molecular weight drugs ہیں تو وہ موسٹلی پلازما میں کنفائنڈ ہوتے ہیں. نیکسٹ از ionization. So unionized drug readily move across most biological membrane including blood-brain barrier. So most of the time unionized drug easily biological membrane کو کراس کرتے ہیں ionized drug کے مقابلے میں. So unionized drug جتنے بھی ہے تو وہ biological membrane باڈی میں جتنے بھی سائٹ پہ موجود ہے تو وہ سب سے unionized drug easily کراس ہوتا ہے. اور ionized drug کے کراس ہونے میں کافی مسئلے ہوتے ہیں. سو unionized drug are mostly lipid soluble. unionized جتنے بھی میڈیسن ہیں وہ lipid soluble ہے. they are lipophilic, lipid loving. So lipid loving medicine, lipid loving drugs can easily cross the biological membrane. Next is
Tissue affinity. Some drugs are localized in specific tissue which possesses specific drug receptor. Example, iodine in thyroid gland and chloroquine in liver. Lung, kidney and adrenal gland can also metabolize drugs. تو کچھ ڈرگز اس طرح ہے کہ باڈی میں اسپیسیفک ٹیشو کے ساتھ اس کی ایفینٹی زیادہ ہوتی ہے، جیسا کہ آیوڈین. تو آیوڈین کو ہم تھائرائڈ گلینڈ کے مختلف قسم کے ڈیزیزز اور پرابلمز میں یوز کرتے ہیں. تو آیوڈین کی جو ٹیشو ایفینٹی ہے وہ تھائرائڈ گلینڈ کے ریسپٹر میں زیادہ ہے. اس طرح کلوروکوین ایک اینٹی ملیریل میڈیسن ہے تو اس کی ایفینٹی موسٹلی لیور سیل کے ٹیشو میں زیادہ ہے. ایک اور میڈیسن ہے جسے ہم بینزوڈائزیپین کہتے ہیں تو اس کی ایڈیپوز ٹیشو کے ساتھ ایفینٹی زیادہ ہے. کچھ اور میڈیسن ہے جو مختلف قسم کے باڈی کے آرگن کے ساتھ اس کی ٹیشو ایفینٹی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ لنگ، کڈنیز اور ایڈرینل گلینڈ میں بھی یہ کوالٹی ہے کہ یہ مختلف قسم کے ڈرگس کو میٹابولائز کرتے ہیں اور ان کے جو ٹیشو ہوتے ہیں، سیل ہوتے ہیں یا ان پہ مختلف قسم کے جو ریسپٹر ہوتے ہیں تو مختلف قسم کے ڈرگس کی اس آرگن کے ٹیشو کے ساتھ ایفینٹی ہوتا ہے. نیکسٹ ٹاپک از apparent volume of distribution. It is denoted by VD. apparent volume of distribution کو ہم VD کہتے ہیں. والیوم آف ڈسٹریبیوشن کا مطلب یہی ہے کہ باڈی میں جتنا بھی والیوم ہے تو ہاؤ مچ اماؤنٹ آف والیوم اور وی کین سے والیوم آف بلڈ، والیوم آف ڈرگ ان وچ ڈرگ از ڈسٹریبیوٹیڈ. اس کا مطلب یہی ہے کہ باڈی میں 42 لیٹر آف فلوئڈ موجود ہے. ہیومن باڈی میں 42 لیٹر فلوئڈ موجود ہے. ان 42 لیٹر فلوئڈ میں بلڈ کی جو کوانٹٹی ہے وہ ہے 5 to 6 لیٹرز. یہ 42 لیٹر کا جو فلوئڈ ہے اٹ کنسسٹ آف بوتھ انٹرا سیلولر فلوئڈ اینڈ ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ، جیسا کہ ڈیفینیشن میں ہم نے ڈسکس کیا. تو ان تمام والیوم کو ہم کہتے ہیں والیوم آف باڈی فلوئڈ. جتنی والیوم میں ڈرگ کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں والیوم آف ڈرگ ڈسٹریبیوشن. سو اٹ از ڈینوٹڈ بائی ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈرگ ان باڈی ڈیوائڈ بائی کنسنٹریشن آف ڈرگ ان پلازما. سو ہم تمام باڈی میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈرگ باڈی میں کتنا ہے اور پلازما میں ڈرگ کی کنسنٹریشن کتنا ہے. ہم پلازما میں ڈرگ کی کنسنٹریشن اس لیے معلوم کرتے ہیں کیونکہ بلڈ میں پلازما ہے اور پلازما میں مختلف قسم کے پروٹینز موجود ہے تو اس پروٹینز کے ساتھ مختلف قسم کی ڈرگز کی ایفینٹی ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ہم ٹوٹل اماؤنٹ باڈی میں بھی معلوم کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پلازما میں ڈرگ کی کنسنٹریشن بھی فائنڈ کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے apparent volume of distribution is denoted by total amount of drug in body divided by concentration of drug in plasma. نوٹ: اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی میں جتنے بھی لیپوپیلک میڈیسن ہیں، لیپوپیلک مین لپڈ لونگ، اور ان آئونائزڈ میڈیسن جتنے ہیں تو وہ بائیولوجیکل ممبرین سے بہت آسانی سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، وہ بہت آسانی سے پاس ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہائیڈروفیلک ڈرگز کے لیے ایک خاص قسم کا کیریئر پروٹین چاہیے یا کوئی خاص ٹرانسپورٹ میکینزم چاہیے، جبکہ لیپوپیلک جتنے بھی میڈیکیشن ہیں، جتنے بھی ڈرگز ہیں تو باڈی میں جتنے بھی بائیولوجیکل ممبرین ہیں تو اس سے آسانی سے ڈیفیوز ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے لیپوفیلک جتنے بھی ڈرگس ہیں تو وہ ایزیلی اور آسانی سے
خواہ وہ بلڈ برین بیریئر ہو یا پلیسنٹل بیریئر ہو یا باڈی میں کوئی اور بایولوجیکل ممبرین ہو تو اس سے پاس ہوتا ہے اور اس کی ڈسٹریبیوشن بھی بہت آسانی سے ہوتا ہے. تو اٹس آل اباؤٹ اپیرنٹ ویلیوم آف ڈسٹریبیوشن. ایگزام پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ جاننا لازمی ہے کہ فارماکوکائنیٹکس از کنسسٹ آف ADME absorption, distribution, metabolism and excretion. So one by one we shall be discussing about each one definition and what are the factors which are influencing ADME, absorption, distribution, biotransformation and excretion. So first of all you should know about drug distribution, and then what are the factors which are influencing drug distribution, and last what is apparent volume of distribution. So if there is any question you can freely ask. You are welcome anytime. So thanks for your attention and focus. Thank you.